सलाम पहुंचे। आज सुबह की नमाज भी वैसे ही गुजर गई, और ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए, अक्सर ऐसे हो जाता है। आंख तो खुल जाती लेकिन उठने में ताखीर होती है, और फिर वो वक्त बड़ा बोझल बनकर तवीत पर गुजरता है। मैं लेटा हुआ था तो मैंने कहा और कोई काम नहीं, कल का अखबार ही देखें, तो मैंने बेड लैंप ऑन किया, बत्ती जलाई और अखबार देखने लगा। और अखबार में आप जानते हैं ऐसी खौफनाक खबरें होती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होती, कि 30 गाड़ियां और चोरी हो गई हैं, सरहद के दूसरे पार पहुंच गई। 2 बेटों ने बाप को अंगूठे लगवा के कागजात पे और फिर उसके बाद कत्ल करके उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। यानी तावान के लिए बच्चा अगवा करने वाले ने बच्चे को किसी ऐसी जगह रखा कि वो वालिदैन की याद में 3 दिन तक रोता हुआ उसी मकाम पर इंतकाल कर गया। तो ऐसी खबरें पढ़ते हुए दिल पे ऐसा बोझ पड़ता है, वो जाहिर है आपके भी पड़ता होगा, आप रोज पढ़ते हैं, कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और मैं यहाँ तक सोचने लगा कि ठीक है खुदकुशी हराम है, लेकिन ऐसे मौके पर उसकी इजाजत हो जानी चाहिए। या मुझसे पहले जो लोग इस दुनिया से चले गए वो कितने अच्छे थे कि उन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी। मैं ये दर्दनाक बातें सोच ही रहा था कि अचानक कोई 2-2.5 किलो का एक गोला मेरे पेट पे आके गिरा, और मैं हड़बड़ा के अखबार मेरे हाथ से छूट गई। तो मैंने उठ के देखा तो मेरी प्यारी बिल्ली किम्बर वो फर्श से उछली और उछल के मेरे पेट पे आ गई। और जब मैं घबराहट में उसकी तरफ देखा तो चलती चलती मेरे सीने के ऊपर पांव रखती, मुंह के करीब अपना मुंह उसने एक जोर से म्याऊं की और छींक मारी और कहा कि बेवकूफ आदमी, लेटे हुए ये तो मेरे दूध का टाइम है और तुम मुझे इस वक्त दूध दिया करते हो। तो मैं थोड़ी देर तक उसे प्यार करता रहा, और वो वैसे ही मेरे सीने के ऊपर ही आंखें बंद करके मुराकबे में चली गई। जब वो किम्बर मुराकबे में गई तो मैं सोचने लगा कि जिस तरह इस किम्बर को एतमाद है मुझ पर, मेरे वजूद पर और मेरी जात पर, तो क्या मुझको मेरे अल्लाह पर नहीं हो सकता? यानी ये मुझसे कितनी सुपीरियर है और कितनी अरफा वाला है कि इसको पता है कि मुझे घर भी मिलेगा, हिफाजत भी मिलेगी, केयर भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और मैं आराम से ये जिंदगी बस। लेकिन मेरे अंदर ये चीज जो है ये उस तरह से मौजज़ा नहीं है जैसे बिल्ली के अंदर मौजज़ा है, वो यकीन के साथ चल रही है, और मेरा यकीन जो है वो डगमगा रहा है। खैर मैं उठा, बावर्ची खाने में जाके ये मेरी ड्यूटी, उसको दूध उसका निकाल के दिया और वो थाली में दूध लपड़ने लगी। तो मैं फिर सोचता, बहुत सारे खौफ जो थे अभी तक मेरे साथ साथ चिमटे हुए थे, जैसे खौफ जो है वो इंसान को आखिर दम तक नहीं छोड़ता, और ये बड़ी जालिम चीज है। तो मैंने इसका एक तरीक निकाला हुआ है अपने तौर पे। मैं सोचता रहता हूँ कि जो मेरे दिल का खौफ होता है उसे मैं एक बड़े अच्छे खूबसूरत कागज पे लिखता हूँ, एक आम मार्कर के साथ, नया मार्कर खरीद कर। क्या अल्लाह मेरे दिल के अंदर ये खौफ है कि मुझसे उस मकाम तक नहीं पहुंचा जाएगा जिस मकाम तक पहुंचने के लिए तूने हमें राय दी है। मैं ये फिर मैं ये लाइन बड़ी दफा लिखता हूँ। या जाती कोई खौफ, बच्चे के पास ना हो सकने का, बच्ची की शादी ना हो सकने का। तो मैं एक कलर में पहले लिखता था, फिर कई कलर में लिखता। जब मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ और बिल्कुल उसका वजीफा करता हूँ तो अजीब बात है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से वो खौफ कम होने लगता है, और जब वो कम होने लगता है तो फिर मैं उसे कागज को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ। हर रोज मेरे खौफ जो हैं, मेरे डर जो हैं, वो नई नई शेप अख्तियार करके आगे ही आगे चलते रहते हैं। और मेरी एक तमन्ना और आरजू और बहुत बड़ी डिजायर ये है कि मैं अल्लाह के ऊपर पूरे का पूरा एतमाद करूं। वैसा नहीं जैसा हम आमतौर पर कहा करते हैं, अच्छा जी अल्लाह सच्चे को पाना है, अब देखते हैं जो भी अल्लाह कराए वही हो।
اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا. یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو اپنی زبان میں، اپنے انداز میں کہ جی یہ مشکل پڑی. اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے کارنر میں کونے میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے، اتنا ہی بڑا، اتنا ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہے، اتنی قربت کے ساتھ جتنے بچوں کا اپنا واسطہ کھیل کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتی ہیں سودا لینے اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں، تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ شادیہ نے BA کر لیا ہے، اب اس کے رشتے کی تلاش ہے، تو ہم کو تو کوئی جانتا نہیں، اب یہ بوجھ تیرا ہی ہے، تو جانے. یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں سے ہوتا ہوا چلتے رہنا چاہیے. یہ جو محاورے ہم بول جاتے ہیں نا جلدی میں کہ اچھا جی جو اللہ کرے گا وہی منظور ہوگا، کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے. جیسے بلی کو، پالتو بلی کو گھر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کروں. کبھی نہ کبھی تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کو. ہم بھی تو اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا. ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں، میں کئی دفعہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ میرے کرنے کا کام ہے، اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں. میں نے ابھی اسٹیٹکس کا مضمون جو ہے پاس کیا ہے اور یہ نیا علم ہے تو میں ہی جانتا ہوں. تو ہوتا قسمت والوں کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیتے اور اسی کے ساتھ چلتے رہتے. ہمارے ایک دفعہ یہاں ایک نمائش آئی تھی، بڑی دیر کی بات ہے، میرا چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھیں، خاص طور پہ کھلونوں کے سٹال پہ، اور چائنا جو نیا نیا ابھر رہا تھا اس نے بھی بڑا مقابلہ کیا تھا کھلونوں میں. تو وہ میرے بچے سارے اسی سٹال کے اوپر جا کھلونوں کا تھا وہیں جمع تھے اور میں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اور ان کی ماں بھی. تو ہم کھلونوں کے سٹال کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے. تو وہاں پر ایک چائنا کا بنایا پھول تھا، بڑا اچھا خوبصورت کپڑے مسالے کا کچھ پھول، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ رات کے وقت روشنی دیتا ہے، اس کو اندھیرے میں رکھو. تو میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ پھول ضرور خریدنا. وہ بہت متجسس ہو رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، کچھ نہ قیمتی نہیں تھا. ہم نے پھول لے لیا. اب وہ بیچارہ سارا دن اس آرزو اور انتظار میں کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو دیکھوں. تو رات کو وہ اپنے کمرے میں پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا، اس میں سے کچھ بھی روشنی نہ نکلی. صبح جب میں تو میرے بستر کے پاس کھڑا پھسک پھسک رو رہا تھا، پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، یہ تو ویسے ہی کالے کا کالا ہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں تم ابھی تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا، اس میں سے کچھ ہوگا. جب انہوں نے دعویٰ کیا تو میں نے وہ پھول اس سے لے لیا اور اسے اپنے کوٹھے پہ لے جا کر، بڑی کڑی دھوپ تھی، اس دھوپ میں رکھ دیا. مجھے پتا تھا کہ اس میں جون سا ریڈیم ٹائپ مسالہ انہوں نے لگایا تھا، وہ جب تک سورج کی کرنیں ایبزارب نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں روشنی آئے گی. جیسے گھڑیاں ہوتی تھی پرانی، وہ جتنی دیر روشنی میں رہتی تھی رات کو پھر جگمگاتی تھی. تو جب میں نے اس سے پھول لے کے رکھا اور شام پڑی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم اسے لے جاؤ اپنے کمرے میں، اور جب بہت گہری رات ہو جائے نا اندھیرا تو پھر دیکھنا. تو جب اندھیری رات ہو گئی اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا رکھنا کالا اور فلاں فلاں وقت میں اس کو اتارنا، جیسے جادوگر نہیں کرتے اٹھا کے، تو اس نے ایسے ہی کیا.
اور خوشی کا نعرہ چیخ ماری ہو تو جگمگ جگمگ اس کا سارا کمرہ جو تھا وہ روشنی سے بھر گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا، چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے دکھانے لگا، اور ایک جشن کا سا سما ہو گیا ہمارے گھر کے اندر۔ تو جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اور جسے وہ بطور خاص نور کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں ایبزارب نہیں کرتے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا میری بلی کی طرح کہ میں اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں، جیسے میں نے وہ پھول چھت پہ رکھا تھا تاکہ وہ روشنی